السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی۔ اور جہاں ایک طرف 8 فروری کے انتخابات کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ایک دفعہ پھر سیاسی حریف جو ہیں ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پہلے تو ہم سن رہے تھے کہ صرف پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے امیدواروں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے حمایتیوں کو جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اور اب جو ایک نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو ہی پنجاب کے اندر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے جلسے کیے ہیں اور وہ مختلف جگہوں پر گئے ہیں، تو پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے جو انتخابی عمل میں حصہ لے رہے ہیں، وہ بھی نشانے پر آ گئے ہیں۔ یہاں ہم پاکستانیوں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ منتخب ہونے والے اور سابق چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ندیم افضل چن، جو کہ میڈیا کے حوالے سے بھی اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی کافی متحرک ہیں، انہوں نے جو ایک ویڈیو وائرل کی ہے، اس میں انہوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ جناب ان کے کوئی حمایت یافتہ ہیں جو نون گروپ کی وہاں مقامی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے بیٹے گلفام نقوی ایڈوکیٹ کو جو ہے وہ سادہ کپڑوں میں لوگ جو ہیں وہ اٹھا کر لے کر گئے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب جو آپ نے کرنا تھا وہ کر لیا، اب انتخابات ہونے دیں، جو بھی ریگنگ، جو بھی دھاندلی کے جو بھی ممکنہ طور پر طریقے تھے وہ جو اڈاپٹ کیے گئے ہیں، اور یہ سب کچھ ان کا یہ مبینہ طور پر، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ویڈیو جو ہے وہ اب ذرا آپ خود بھی سن لیجئے گا، ان کا یہ مبینہ طور پر الزام جو ہے وہ مسلم لیگ نون پر ہے کہ بلاول بھٹو جب آئے ہیں ہمارے ہاں جلسہ کرنے کے لیے، ندیم افضل چند کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد جو ہے دیگر پارٹیوں کے علاوہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی پنجاب میں زیر عتاب آ گئی ہے۔ ندیم افضل چند کیا کہہ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ ذرا آپ خود بھی سنیں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ اس میں کس حد تک حقیقت ہے۔ بہت قریبی دوست ساتھی علی جعفر نقوی ان کے گھر ریڈ کیا گیا، کیونکہ وہ نون فیملی کا ترجمان تھا، اور نون فیملی میرے حلقے میں اس وقت مجھے سپورٹ کر رہی ہے بڑی اوپن، اور پورے پینل کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو بلاول صاحب آئے، بلاول صاحب کو بھی انہوں نے ہوسٹ کیا، بلاول صاحب ان کے گھر گئے، تو اس کے بعد انتقامی کارروائیاں شروع ہو گئیں، اور آج علی جعفر نقوی کے بیٹے کو، گلفام نقوی ایڈوکیٹ کو، صبح گھر سے سادہ کپڑوں میں لوگ آئے، 3 ویڈیو ڈالے اور 2 گاڑیاں تھیں، خواتین سے بھی بدتمیزی کی، چادر اور چار دیواری کا بھی تقدس پامال کیا، اور سیدزادیوں کو گالیاں بھی دی گئیں تو اٹھا کر لے گئے۔ اس طرح یہ ایک ظلم اور بربریت اور جبر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور میرا مطالبہ ہے کہ فی الفور گلفام ایڈوکیٹ کو رہا کیا جائے، اور ہمارے حلقے میں کیونکہ نون لیگ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ شکست ہے ان کو، بلاول صاحب کے کامیاب جلسے کے بعد اور اس ہماری کیمپین اور ساتھیوں کی محبت کے بعد، تو پہلے اور پارٹیوں کے لوگوں کو بھی اٹھایا گیا، اور اب پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ لوگوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ارباب اختیار اس الیکشن کو مزید متنازع نہ کریں، الیکشن لڑنے دیں، جو پری پولٹنگ ہونی تھی ہو گئی، اب الیکشن لڑنے دیں لوگوں کو، اور لوگ اس ملک کے لیے بہتر ہونے دیں۔ جی پاکستانیوں، جس طرح ندیم افضل چند نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ انتخابی عمل کو یقینی بنانے دیں، انتخابات کو ہونے دیں، لوگوں کو ان کا جو ہے وہ حق دیں کہ وہ 8 فروری کو کس کو ووٹ کریں گے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو اس طرح ٹارگٹ کرنا اور انتخابات کے دوران ٹارگٹ کرنا، یقینی طور پر اس سے کوئی اچھے نتائج جو ہیں وہ برآمد نہیں ہوں گے۔ اگر مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ اس سے کوئی بہت بڑا وہ تیر مار لیں گے اور بہت بڑا ان کے جو ہے وہ فیصلے ان کے حق میں آ جائیں گے، تو جتنا زیادہ وہ سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو، امیدواروں کو، اور خاص طور پر جو ہے ان کو اٹھوائیں گے، ان کو ریاستی جبر کا نشانہ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، تو اتنا زیادہ ہی رد عمل سامنے آئے گا۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نگران حکومت جو پنجاب کی ہے، وہ شروع دن سے ہی نواز شریف کے حوالے سے اور وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم جو ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سوالیہ نشان سامنے آیا ہے، اور وزیر اعظم جو ہے وہ کاکڑ صاحب کو بھی کئی دفعہ کہا جا چکا ہے کہ نگران حکومت کا کام صرف انتخابات کروانا ہے، صاف اور شفاف انتخابات کو یقینی بنانا ان کی آئینی ذمہ داری ہے۔
کیا وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ اس کا جواب تو محسن نقوی کو خود دینا چاہیے کہ وہ چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ اگر ندیم افضل چند جیسا جو ہے وہ ایک سیاسی کارکن یا ایک وہ شخص کہ جو اس وقت پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں میں شامل ہے، اگر وہ آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے گروپ کے، میرے حمایت یافتہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس شفافیت کی جو بات ہو رہی ہے اور انتخابات پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اور یہ گرفتاریاں، دھونس اور دھاندلی جو ہے، اس سے انتقام کی سیاست سے کسی نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اگر آپ ماضی میں بھی دیکھ لیں تو ماضی میں بھی جن جماعتوں کے اوپر جو ہے وہ جبر کیا گیا، جن جماعتوں کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا گیا، وہ جماعتیں دوبارہ جو ہیں وہ آ جاتی ہیں کہ اقتدار میں، کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ عوام نے کرنا ہے۔ تو 8 فروری کا فیصلہ عوام کو کرنے دیں، بجائے اس کے کہ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ملبہ اپنے سر لینے کے۔ میں ایک دفعہ پھر مسلم لیگ نون کی قیادت کو اور لندن پلٹ نواز شریف کو یہ ضرور کہوں گا کہ وہ ذرا سوچیں، اپنی جو ان کی کمیٹی ہے وہاں تھوڑا سا ایسے لوگوں سے بھی پوچھیں جو تھوڑے غیر جانبدار ہیں، جن کی رائے جو ہے وہ جی سر اور یس سر سے ہٹ کے جو ہے زمینی حقائق کے مطابق جو ہے ان سے پوچھیں کہ اگر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کوئی تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں تو کیا یہ طریقہ کار ہے کہ جناب جو آپ کی پی ڈی ایم میں اتحادی رہی ہے پیپلز پارٹی، نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ان کے جو ہیں وہ ایم این اے کے امیدوار الزام لگا رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے اوپر کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ یہ سارے انتقامی کارروائیاں کروا رہی ہے۔ اور یہ الزام بڑا سنجیدہ الزام ہے، یہ کسی عام ایم این اے کی جانب سے نہیں ہے، یہ ندیم افضل چند جو نہ صرف معروف سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ٹی وی چینلز پر بھی تجزیہ کار کے طور پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ندیم افضل چند کے والد کی گرفتاری کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ان کا واقعہ سامنے آیا اور اس پر بھی انہیں وہاں سے یہ بات کرنا پڑی، پھر ان کو جو ہے وہ رہا تو کر دیا گیا۔ لیکن یہ کیوں ندیم افضل چند کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ غالباً اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ندیم افضل چند جو ہے وہ اس طرح کی سیاست جو ہے اس کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو عوام پر چھوڑنا چاہیے، عوام جس کو منتخب کریں۔ یہ بار بار جو ہے وہ ندیم افضل چند جو ہے وہ کہہ چکے ہیں۔ بہرحال یہ ایک سوالیہ نشان اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اگر وہاں پر، اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کے حلقے میں ہار رہی ہے۔ یہ فیصلہ بھی 8 فروری کو آ جائے گا۔ اگر ندیم افضل چند کے بقول مسلم لیگ نون ہار رہی ہے اور اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے اس طرح کے جو ہے کو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو اس سے یقینی طور پر ان کی نیک نامی میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ہے وہ کم ہوگا۔ حالانکہ سرگودا ڈویژن میں مسلم لیگ نون کی پوزیشن جو ہے وہ گزشتہ انتخابات میں بھی بہتر تھی، تو بجائے اس کے کہ اپنے ووٹ بینک میں مزید اضافہ کریں، پہلے سے جو موجود ووٹ بینک ہے وہ کم نہ کریں۔ یہ بھی ایک آجزانہ سا مشورہ ہے جس پر جو ہے کب غور کریں گے مسلم لیگ نون کی جو قیادتیں ہیں، اور خاص طور پر مریم نواز تو جو ہے وہ ہوا کے گھوڑے میں سوار ہے، وہ کسی کی بات تو سننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ تو کہتی ہے کہ جو میں کہتی ہوں وہیں سب کچھ ہو جائے، میں جو کہہ رہی ہوں ایسا ہی ہونا چاہیے، اور جس عجلت میں اور جس تیزی کے ساتھ وہ چاہ رہے ہیں کہ فیصلے ان کے حق میں آئیں، تو ان کا تو یہی ہے کہ بھئی ہم اس طرح جو ہے وہ شاید جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک کر لیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ سب کچھ ٹھیک کسی طرح جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو اٹھا کر ٹھیک کر لیتے ہیں۔ اس کا فیصلہ بہرحال 8 فروری کو عوام کرے گی۔ عوام کتنی بڑی تعداد میں نکلتی ہے اور کیا فیصلہ دیتی ہے، یہ 8 فروری کا سورج غروب ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹیل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔